ٹی وی پہ میں نے دیکھا کہ کسی نے کہا کہ ایک اکیڈمی کھلی ہے، ضیاء محی الدین صاحب نے اکیڈمی کھولی ہے، تو وہاں سے کلیو کا اچھا یہ کام پڑھ کے کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ جو سنتے تھے کہ پی ٹی وی کے باہر لائنیں لگتی تھیں اور کسی کو موقع ملتا تھا کسی کو نہیں ملتا تھا۔ پاکستان میں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ آرٹ کی ٹریننگ لی، تھیٹر کی ٹریننگ لی، فلم کی ٹریننگ لی۔ کیا فرق ہوتا ہے جس نے ٹریننگ لی ہوتی ہے اور جس نے نہیں لی ہوتی؟ یہ ایسی ہے کہ ایک انجینئر ہوتا ہے جو کہ اگر آپ اس کے پاس گاڑی لے کے جاتے ہیں تو وہ پورے ڈائیگرام بناتا ہے، اچھا یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے، اور ایک کسی کے پاس جاتے ہیں جو بچپن سے مکینک کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بونٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور بتاتا ہے سٹارٹ کرو، یہاں ہے جی مسئلہ، تو کام اس کو بھی آتا ہے اور کام جو انجینئر ہے اس کو بھی آتا ہے، بس طریقے ہیں آنے کے، لیکن وہ یہ کہ ٹیلنٹ ہے تبھی ہے، ڈگری دکھا کے کام نہیں ملتا، کام اگر آپ کو آتا ہے تبھی ملتا ہے، تو وہ آپ نے سیکھا ہوا ہے یا پڑھا ہوا ہے، اگر آتا ہے تو پھر چل سو چل۔ تو کیا سیکھا وہاں یہ ہو سکتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے اپنا ویژن بڑھانا ہے تو ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کتاب کا جو نالج ہوتا ہے یا جو اس کو رائٹر ہے تو اس کا نالج بھی ہمیں ملتا ہے، اگر ہم 10 کتابیں پڑھتے ہیں تو 10 رائٹر کا نالج ہمیں ملتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم وہ والے ایکسپیرینس کرنے اگر نکلیں تو لائف جو ہے ہماری کافی اس میں لگ جائے گی۔ تو سیم اسی طرح ایجوکیشن میں ہے کہ وہاں ہم نے جتنے ڈرامے کیے، جتنے پڑھے، وہ اگر میں پروفیشنلی کسی جگہ پہ کرتا تو وہ شاید 12-15 سال میں اتنے ڈرامے کر پاتا، وہاں سکھانے کے عمل میں وہ کیونکہ ہر 3 مہینے بعد بہت سارے ڈرامے کرنے ہوتے ہیں، پڑھنے ہوتے ہیں، لکھنے ہوتے ہیں، تو وہ پروسیس جو ہے نا، وہ ایکسپیرینس کا پروسیس جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، بجائے اس کہ وہ میں مارکیٹ میں نکل کے کروں تو وہ کافی ٹائم لے گا۔ تو یہ سلسلہ ہے، کام وہی ہے جو وہاں وہ پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور جو ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ زندگی میں پہلا موقع کب ملا جس سے آپ اپنی کامیابی سمجھتے ہو؟ میری لائف میں جو اس لحاظ سے اگر پہلا دیکھتے ہیں تو وہ تو ضیاء محی الدین صاحب، کیونکہ میرے پاس تو اکیڈمی میں پڑھنے کے پیسے بھی نہیں تھے، تو وہ تو انہوں نے جو اگر وہ اسکالرشپ نہ دیتے، فیس معاف نہ کرتے تو میں پڑھ بھی نہ پاتا، تو پھر میں ضیاء صاحب کے پاس اپائنٹمنٹ لے گیا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، فیس معاف، تو ان کے یہ تو پچھلے سال ہمارا ادارہ کھلا ہے 2005 میں، تو ہمارے پاس تو کوئی اسکالرشپ وغیرہ نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے پہلے ٹرائیمیسٹر کا رزلٹ جو تھا وہ سامنے رکھ دیا، جس میں میرا سیکنڈ لاسٹ نمبر تھا سب سے، کیونکہ ساری وہ انگریزی بکس تھیں، اسٹینسلس کی باتیں ہو رہی تھیں، ایڈیسن جو ہے وہ بتا رہا تھا، اور مطلب ساری چیزیں تھیں، تو میں نے ان کو کہا سر مجھے تو سمجھ نہیں آیا کون شیکسپیئر، کیا میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں، تو مجھے تو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں۔ اس کے نیکسٹ ٹرائیمیسٹر میں نے ٹاپ کیا، کیونکہ دوسرا کوئی چانس تھا نہیں میرے پاس، جی ٹاپ کیا، میں پھر رزلٹ لے کے گیا، میں نے کہا سر آپ بتائیں میرے پاس کچھ اور ہے نہیں، کیونکہ پڑھنا بھی چاہتا ہوں اور پیسے بھی نہیں ہیں، تو پھر مجھے نیپا کی پہلی اسکالرشپ جو ہے وہ مجھے ملی۔ کتنی تھی؟ مطلب جو فیس معاف کرنے کی تھی، کہ فیس معاف کر دی گئی آپ کی پورے 4 سال کی اور آپ پڑھ سکتے ہیں، تو وہ جو مجھے لیٹر ملا تو پھر مجھے سکون ہو، کیونکہ اس سے پہلے نا وہ جو بورڈ تھا نا اس پہ نوٹس بورڈ پہ نام لکھا جاتا تھا کہ اس نے فیس نہیں دی، ان سے فیس، تو وہ نام بڑا تنگ کرتا تھا۔ نیپا ختم ہوا اور میں باہر نکلا، تب یہی تھا کہ اب کیا ہوگا، کہ نیپا کے اندر تو چلو ٹیچرز بھی جانتے تھے، دوست بھی تھے، اب جب باہر نکلنے تو پھر ایک سمندر کہ اب کیا کام کیا جائے، کیسے کیا جائے، تو وہاں مجھے اپنے دوسرے گاڈ فادر ملے، شاہ شرحبیل، جو کہ تھیٹر ڈراماز کرتے تھے، تو وہ براڈ وے کا تھیٹر ٹائپ کرتے تھے وہاں لاہور، اسلام آباد، کراچی، تو پھر ان سے ملاقات ہوئی، ان کا پہلا پلے کیا، تو وہ پہلا پلے جو تھا وہ ایک لائف کا ایک بہت بڑا جو چینجر کہتے ہیں، وہ لائف چینجر تھا، وہ بامبے ڈریمز کے نام سے تھا، کیونکہ آج بھی اگر لوگ جانتے ہیں تو وہ والی پرفارمنس جانتے ہیں، کیونکہ بہت بہت اچھی، اللہ کا شکر ہے ہوگی۔ پھر جب ٹی وی کی طرف آیا تو ٹی وی پہ جو میری گاڈ فادر جن کا میں نے سب سے زیادہ کام کیا اور سب سے اچھا کام کیا وہ کاشف نثار ہیں، تو وہ اس طریقے سے جو کام کے حوالے سے ایک ضیاء محی الدین صاحب، پھر شاہ شرحبیل صاحب، اور پھر ٹی وی پہ کاشف نثار، تو یہ جو ہے میرے پروفیشنلی۔ باقی اگر لائف میں ہم بات کرتے ہیں تو نور البھائی جو ہیں وہ بہت مطلب بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ان سے بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا۔ پھر ہمارے ایک صاحبزادہ عاصم ماروی صاحب ہیں، وہ مطلب اسکالر بھی ہیں، اور اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہیں جو ریئل اللہ والے ہوتے ہیں۔ گھر والوں کو کب پتہ چلا کہ آپ خفیہ جو ہے تھیٹر کی ٹریننگ دے رہے ہیں؟ یہاں بھائی کو تو تقریباً بتانا پڑا، کیونکہ جو پہلی ٹرائیمیسٹر کی فیس تھی وہ دینی تھی، اور وہ تھی تقریباً 5,500، تو وہ تو بھائی سے ہی لی، تو تب بتایا تو بھائی بہت ناراض ہوئے، ان کے MBA کرنے کے لیے آئے ہوئی، کہاں کیا طریقہ، تو میں نے ان سے یہی اجازت لی، میں نے کہا اچھا مجھے ابھی MBA میں نا 6 مہینے ہیں، تو مجھے نا اس کا 1 یا 2 ٹرائیمیسٹر پڑھنے دیں، 3 مہینے 6 مہینے، تو میرا شوق پورا ہو جائے گا، پھر میں وہاں ایڈمیشن لے لوں گا۔ تو وہ جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا اصل جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ یہ ہے، مطلب اس میں جو بکس پڑھائی جاتی تھیں اس میں جو ایجوکیشن سسٹم تھا کہ آپ
جو آپ کو بکس میں سے پڑھایا جا رہا ہے، تو اگر جب آپ کے ایگزام ہیں تو بکس سامنے رکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، کیونکہ جو سوال ہیں وہ اس بکس میں سے نہیں ہیں، سوال اس میں سے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے. تو وہ سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ سسٹم ہے، ہم تو اب تک رٹا سسٹم پہ چل رہے تھے، تو وہ پتہ چلا اچھا ایجوکیشن کا یہ اصل مقصد ہے. وہ پھر جب آپ اچھا کچھ پڑھتے ہیں تو آپ کی ڈیلی روٹین میں، آپ کی شخصیت میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جب بھائی کو نظر آنے کی وہ ایجوکیشن سے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا جی کچھ نہ کچھ غلط چیز تو نہیں پڑھ رہا، کچھ صحیح چیز ہی پڑھ رہا ہے. تو پھر وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے پھر جب میں نے ان کو اپنی پہلی پرفارمنسز دکھائیں، تو وہ جب ہال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں وہاں پرفارم کر رہا ہوں اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں، تو وہ میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ یہ تالیاں بج رہی ہیں. تو وہ میرے لیے تو ایک ایموشنل پارٹ تھا ہی. ان کے لیے کتنا تھا وہ میں نے ان سے کبھی پوچھا بھی نہیں، میں ان کے وہیں ویسے ہی رہنے دیں.